لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صورات الأغاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى إترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس دنیا میں ہدایت کے لیے ہم نے ائمہ بھیجے ہیں جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم انہیں نیکیوں کے لیے وحی کرتے ہیں، نیکی کے عمل کے لیے وحی کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وحی کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار ہیں۔ میں نے کل گزارش کیا تھا، کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو، تو موضوع اللہ کی معرفت نہیں ہے، موضوع امام کی معرفت ہے، کہ اگر ہمیں معرفت امام ہو تو اسی کو معرفت خدا کہتے ہیں، ورنہ خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ دو عنوان ہے معرفت کا، ایک ذات خدا ہے اور ایک صفات خدا ہے۔ ذات خدا کی معرفت یہ ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ جب ذات کو کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی ہوگا ہی نہیں، تو معرفت کیسے ہوگی؟ مسئلہ ہے صرف صفات خدا کو پہچاننے کا، کہ صفات خدا کو پہچان لے۔ تو یہ صفات کہاں ملیں گے؟ پروردگار نے انہیں مظہر صفات الہی بنا کر بھیجا ہے، ان کے صفات کو دیکھتے جاؤ، پروردگار کے صفات کو سمجھتے جاؤ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صفات کو بھی ہم اللہ میں اگر تلاش کریں تو ممکن نہیں ہے، لیکن صفات کا مظہر پروردگار عالم نے بنایا ہے، اور جب صفات کا مظہر بنایا ہے تو جتنے بھی صفات اللہ کے ہم تصور کر سکتے ہیں وہ سارے صفات آل محمد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر فرق ہے تو اتنا فرق ہے کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی ہیں، اور آل محمد کے جتنے صفات ہیں وہ پروردگار کے دیے ہوئے ہیں۔ بس عزیزان محترم، اسی گفتگو کو کچھ اور آگے بڑھانا ہے اور آپ کی خدمت میں انہی باتوں کو عرض کرنا ہے۔ امام کا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ دونوں حدیثیں آپ کے پیش نظر ہیں
کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولا یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیۃ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت، یعنی وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں۔ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے آپ اس حدیث کے ذریعے سے پہچانیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عظمت امام اتنی بلند ہے کہ اگر معرفت امام نہ ہو تو نہ معرفت نبی ہو سکتی ہے، نہ معرفت خدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور تمہارے، اور ہمیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور خدا کے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پہچاننا ہے۔ اگر ہم نے امام کو پہچان لیا تو سارا مسئلہ ہمارے لیے حل ہے۔ عزیزو، امام ہدایت کی، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ہدایت کے اصولوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ آج ہم جب ہم اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب کوئی پڑھانے والا آتا ہے، جب کوئی استاد آتا ہے، جب کوئی پروفیسر آتا ہے تو پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک سائنس کا طالب علم ہے، وہاں کوئی اردو والا پروفیسر چلا جائے اور کہے میں اردو کا پروفیسر ہوں، تو وہ کہہ سکے گا آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں سب سائنس والے ہیں۔ ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو ہمیں پڑھا سکے، جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، مسئلہ یہی ہے کہ جو ہادی ہوتا ہے اس کا تعارف ہونا چاہیے، جو ہادی ہوتا ہے اس کا تعارف ہونا چاہیے، اور اس کا تعارف اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ احساس رہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے اور ہم اس سے ہدایت لے رہے ہیں۔ یہ احساس ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی عنوان سے کہ جیسے فرض کر لیں کہ ہم وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جہالت کو دور کرنا ہے تو ہادی کا عنوان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی پیدا ہو تو ایسے ہی ہو، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس فرق کو ہم محسوس نہیں کریں گے تب تک معرفت امام نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ وجود خدا کے سلسلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مخلوقات کا سہارا لیتے ہیں اللہ کے وجود کے لیے۔ زمین ہے تو کوئی بنانے والا ہے، آسمان ہے تو کوئی بنانے والا ہے، تو ہم خدا کے قریب کیسے پہنچتے ہیں؟ اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ توجہ کریں گے، ہم خدا تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ اگر یہ مخلوقات نہ ہوتی تو ہمارے لیے دلیل کیا تھی کہ کوئی اس کا بنانے والا، کوئی اس کا بنانے والا، کوئی اس کا بنانے والا؟ تو یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ تو اب عزیزان محترم، یہی معیار اگر ہادی کا بھی رہے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیں، جملے ملاحظہ کریں، ہم کہتے ہیں معبود ہم نے تجھے تیری مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا، مگر میرا امام دعائے عرفہ میں، میدان عرفات میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے معبود الہی، میں نے جب تیرے آثار کے ذریعے سے تردد فی الآثار یوجب بعد المزار، میں نے جب تیرے آثار کے ذریعے سے تجھے پہچانا چاہا ہے تو میں بجائے تجھ سے قریب ہونے کے اور دور ہو گیا۔ عجیب بات ہے، ہم تو قریب ہوتے ہیں اس کے آثار کے ذریعے سے، امام کہتے ہیں کہ ہم جب تیرے آثار کو دیکھتے ہیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، ان دونوں چیزوں کے فرق کو آپ محسوس کریں۔ فرق یہ ہے کہ ہم تب آئے تھے جب کائنات سج چکی تھی، ہم تب آئے تھے جب پروردگار نے کائنات کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ زمین کا فرش خاکی، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند و سورج کی قندیلیں، یہ ستاروں کی قمقماہٹ، یہ پہاڑوں کا تکیہ، یہ سبزوں کا بستر، یہ سب بن چکا ہے، اور تب پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور ہم اس وقت آئے کہ جب کائنات بن چکی تھی، مگر وہ تب آئے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا۔ تو ہم نے آثار کے ذریعے سے اس کو پہچانا۔ تو انہوں نے کیسے پہچانا؟ کہ پہچانو، اس وقت کچھ بھی نہ تھا، وہ محمود تھا تو اس نے محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو اس نے علی بنایا،
وہ فاتر تھا تو یہاں پر فاطمہ تھی، وہ محسن تھا تو یہ حسن بنے، وہ قدیم الاحسان تھا تو یہ حسین بنے۔ تو عزیزان محترم، آپ پہچان لیں کہ انہوں نے پروردگار کو پروردگار کے ذریعے سے پہچانا ہے، کوئی سہارا نہیں لیا ہے، اور اب وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ذہن میں بات ہو تو گفتگو کو متصل کرنے کے لیے میں فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کیا اس دنیا میں بھی ہیں، کسی نے مائک بنایا ہے اسے خالق نہیں کہیں گے، موجد کہیں گے۔ خالق اور موجد کے فرق کو محسوس کریں۔ خالق اسے کہتے ہیں کہ جو بنانے سے پہلے بھی اختیار رکھتا ہے اور بنانے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے۔ موجد اسے کہتے ہیں جو بنانے کا تو اختیار ہے مگر بچانے کا اختیار نہیں ہے۔ اس نے بنا دیا، مائک بنا دیا، کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک یہ مائک رہے؟ یہ تو اس کی ذمہ داری نہیں، کہ ہمارا کام صرف بنانا ہے، ہمارا کام بچانا نہیں ہے۔ مگر ایک کمال خلاقیت ہے کہ وہ بنانا بھی جانتا ہے اور بچانا بھی جانتا ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا ہے، جب تک چاہے گا کائنات بچی رہے گی، اسے کہتے ہیں خالق۔ آپ دیکھیں کارخانوں کا نظام کیا ہوتا ہے، صنعتوں کا نظام کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو دو باتیں طے کر لی جاتی ہیں، ایک فرما طے کر لیا جاتا ہے، ایک مٹیریل طے کر لیا جاتا ہے، اس چیز سے بنے گی، اس مقدار میں بنے گی۔ یہی تو طریقہ ہے، یہی تو دستور ہے دنیا کا۔ اور اس کے بعد ہم نے فیکٹری کے حوالے کر دیا، یہ گلاس ہم بنا رہے ہیں، گلاس اتنا بڑا بنے گا اور اس چیز سے بنے گا۔ دو چیزیں ہم نے طے کی، طے کرنے کے بعد ہم نے فیکٹری کے حوالے کر دیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر مشین خراب ہو تو گلاس ٹوٹا پھوٹا نکلے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گلاس بنا رہے ہیں اور کپڑا نکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہم نے ڈالا ہے وہی نکلے گا۔ عزیزو، اس لیے کہ ہمارا کل اختیار بنانے سے پہلے ہے۔ ہمارا اختیار جب ہم نے مشین کے حوالے کر دیا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب تو ہم مشین کے سہارے ہیں کہ اگر مشین ٹھیک رہی تو مال بھی ٹھیک نکلے گا، اگر وہ خراب ہو گئی تو مال بھی خراب نکلے گا۔ مگر کمال خلاقیت تو ملاحظہ کریں کہ اس نے سانچہ بھی ایک ہی بنایا ہے، مٹیریل بھی ایک ہی بنایا ہے، مگر جسے چاہا مرد بنایا ہے، جسے چاہا عورت بنایا ہے۔ اس نظام کو پہچانا جائے، اس نظام کو سمجھا جائے، اس اصول کو سمجھا جائے، اور اب پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے تو کیا فخر اس نے کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ یاد رکھو ہم نے ان مرحلوں سے انسان کو گزارا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ مٹی تھا، دوسرے مرحلے میں وہ نطفہ ہے، تیسرے مرحلے میں وہ علقہ ہے، چوتھے مرحلے میں مضغہ ہے، پانچویں مرحلے میں وہ ہڈی ہے، چھٹے مرحلے میں اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے ایک آخری چیز بھی اس کے اندر ڈال دی، اس کے بعد ہم نے ایک آخری چیز بھی اس کے اندر ڈال دی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور وہ آخری چیز کیا ہے؟ وہی روح الہی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو بہترین خالق ہے۔ اور یقیناً جب وہ بہترین خالق ہے انسان کو بنا کر تو انسان بہترین مخلوق ہے۔ اب عزیزان محترم وہ کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، حدیث کیسا میں حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قصہ کے جملے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا، یعنی پوری کائنات آل محمد کی وجہ سے خلق کی گئی ہے۔ پوری کائنات کو پروردگار نے ان وجود مقدس کی بنا پر خلق کیا ہے، یعنی پوری کائنات محتاج ہے، اور جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا ہے وہ مختار ہیں۔ لہذا مقام فخر میں قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو ان کے لیے خلق کیا ہے، فخلقتک یا محمد، اور اے میرے حبیب میں نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ ایک سب بات پڑھیں محمد سے کچھ ٹائٹ کر دیا جائے تو اچھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سلوات پڑھیں پر محمد
قرآن میں کہتا فَخَلَقْتُكَ لِنَفْسِي، میرے حبیب میں نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ یہ پہچانے کہ یہ کائنات پیدا ہی ہوئی ہے ان کی وجہ سے، تو یہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ کائنات کے ذریعے سے پروردگار کو پہچانے۔ اس مرحلے کو اگر آپ نے پہچان لیا تو اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ دیکھیں ہمیں پیدا کیا گیا تو ہمارے لیے سامان ہدایت فراہم کیا گیا۔ اب جس کو اللہ نے بھیجا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے وہ صاحب کمال تو ہیں، ہمارے صفات کے مظہر تو ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں تو وہ نیکیوں کی باتیں کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے عبادت گزار ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں۔ کبھی ہم وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں، کبھی ہم حکم کے ذریعے سے کہتے ہیں، کبھی ہم امر کے ذریعے سے کہتے ہیں، کبھی ہم وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ ان کے مقام کو پہچانو، ان کے مرتبے کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ اور عزیزان محترم یہی سبب ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جب معرفت خدا کی باتیں کی ہیں، جب معرفت خدا کی باتیں کی ہیں تو کبھی انہوں نے کائنات کو سہارا نہیں لیا ہے، کائنات کو ذریعہ نہیں بنایا ہے معرفت کے لیے، بلکہ انہوں نے خدا ہی کو ذریعہ بنایا خدا کی معرفت کا۔ اب آپ دعائے صباح علوی پڑھتے ہیں، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ امام کہتا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، کسی بھی چیز کا سہارا نہیں لیا، اے وہ پروردگار جو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کون کہہ سکے گا عزیزو؟ یہ تو وہی کہے گا جو کائنات کے وجود سے پہلے جس کا وجود رہا ہو، جس کا وجود رہا ہو اور اس نے کچھ نہ دیکھا ہو، آنکھیں کھولی ہوں تو ادھر محمود ہے، ادھر محمد ہے، ادھر اعلیٰ ہے، ادھر علی ہے۔ اس کیفیت اور اس نوعیت میں جس نے آنکھیں کھولی ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ لہذا ایک جملہ ہے اور یہ بے حد معرفت سے بھرا ہوا ہے، آپ سنیں اور اس پر غور کریں، کبھی موقع آیا تو اس پر تفصیل سے بھی بات ہو سکے گی۔ جملہ آپ پہچانیں، میرا مولا کیا کہتا کہ معبود انا، وہ کہتا ہے کہ انا اصغر، امام علی علیہ السلام کو جلوہ، انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے پروردگار سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ ملاحظہ کریں گے آپ ذرا حساب لگا کے بتائیں، یہ جو چھوٹے بڑے کی اور سال کی جو بات ہو رہی ہے یہ مولا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تب کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ ماہ و سال، یہ وقت، گھنٹہ، ساعت، سیکنڈ، منٹ، یہ تو تب بنا ہے جب سورج کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ دن و رات کی جب دن و رات کو قائم کیا گیا ہے اور یہ تبدیلی جو دن و رات کی ہے اس کے ذریعے سے یہ سب چیزیں بنی ہیں۔ اور مولا جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے پروردگار سے 2 سال چھوٹا ہوں، میں اپنے معبود سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جس وقت و ساعت کو ہم سمجھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، مولا جو بتانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور مولا اس وقت کو بتا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ وقت و سال کی، یہ موجودہ وقت و ساعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ترتیبی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ میں اس لیے چھوٹا ہوں کہ سب سے پہلے خالق کا وجود ہے، اور خالق نے چاہا کن تو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو یہ میرے حبیب میں نے آپ کو پیدا کیا، کہ پہلا وجود خالق ہے، دوسرا وجود محمد ہے، اس کے بعد ہمارا ہی وجود تو ہے۔ یہ وہ معرفت کی منزل ہے کہ جس کو ہمیں اور آپ کو بہرحال سمجھنا اور پہچاننا ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کو ان لوگوں نے پہچانا ہے تو پروردگار کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، جو اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ معبود جب میں آثار کے ذریعے سے تجھے پہچانتا ہوں تو بجائے قربت حاصل کرنے کی دوری ہو جاتی ہے،
دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ آثار تھے ہی نہیں جب ان کو اللہ نے خلق کیا۔ اور ایسا ہی جملہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں بکا عرفتو کا، معبود میں نے تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا ہے، وانتا دللتنی علیکا، تو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، ودعوتنی علیکا، تو خود لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیں دادا اور پوتے کے جملے میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جو دادا کا جملہ ہے وہی پوتے کا جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے انہوں نے خدا کو پہچانا وہیں سے انہوں نے بھی خدا کو پہچانا۔ عزیزو، بات ایک ہی کہی جا رہی ہے، جملے الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہے، لیکن بات وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ سے باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک ہی جگہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی جملے کو امام حسین علیہ السلام نے اور آگے بڑھایا، اور اب اسی دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الہی من وجدکا ما فقدکا ومن فقدکا ما وجدکا، معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ ان جملوں کو آپ ملائیں تو تاکہ عظمت امام سمجھ میں آئے۔ ہمارا موضوع ہی ہے یہ معرفت امام، ہمارا موضوع ہی ہے یہ معرفت امام، اور ہم لے کر آپ کو اس منزل تک جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ امام کے ان فضائل کو جو ابھی تک سنتے چلے آئے ہیں انہیں فضائل نہ سمجھیے گا، معرفت سمجھیے گا، ضرورت سمجھیے گا، اسے معرفت سمجھیے گا اور ضرورت سمجھیے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو تمہید کے بدل میں اس قدر روکا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، من وجدکا ما فقدکا، من فقدکا ما وجدکا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی جملہ انہی دونوں جملوں سے ملتا ہوا ہے، ورنہ میں چاہوں تو ہر معصوم کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن عزیزو اسی طرح کے سب کے جملے ہیں، کم و بیش ملتے جلتے جملے ہیں۔ اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جو رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ رحمان اللہ کی وہ نعمتیں اور وہ مہربانیاں ہیں جو بغیر استحقاق کے لوگوں کو دی جاتی ہیں، جو بغیر استحقاق کے دی جاتی ہے۔ ظاہر سورج نکلتا ہے، دھوپ ہر جگہ جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سبھی استفادہ کرتے ہیں، زمین سے دانہ نکلتا ہے، سبھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، سبھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے اگر نمرود کو دی ہیں تو ابراہیم کو بھی دی ہیں، فرعون کو دی ہیں تو موسیٰ کو بھی دی ہیں، دیگر نالائق افراد کو بھی دی ہے تو انبیاء اور مرسلین کو بھی دی ہیں۔ یہ نعمتیں سب کو برابر دی ہیں پروردگار عالم نے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نعمتیں نہیں ملی ہیں۔ تو اللہ نے سب سے ہر چیز لیا بھی نہیں ہے اور سب کو ہر چیز دیا بھی نہیں ہے۔ یہ نظام الہی ہے، سنت الہی ہے، اس فلسفے کو آپ پہچانیں۔ تو پروردگار عالم نے سب کو نعمتیں دی ہیں، مگر عزیزان محترم رحمان اس حیثیت سے کہ بغیر استحقاق کے نعمتیں دیں، مگر رحیم اسے کہتے ہیں جو استحقاق کے ساتھ نعمتیں دیں، استحقاق کے ساتھ نعمتیں دیں۔ وہ استحقاق کیا ہے؟ کہ ہم نے ان ائمہ کو بھیج دیا ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، اس راستے پر چلو گے تو تم رحیم کی نعمتوں کے مستحق ہو، اور اگر اس راستے پر نہیں چلے تو تم اس کے مستحق نہیں ہو، اس کے مستحق نہیں ہو۔ تو اب عزیزان محترم، ہر چیز پروردگار عالم نے سب کو نہیں دی ہے، اور ہر چیز سے معبود نے سب کو محروم بھی نہیں رکھا ہے، ہر چیز سے محروم بھی نہیں رکھا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان جو آج کے دور کا انسان جو چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے، اس کو دولت مل جائے، اس کو شہرت مل جائے، یہی سب تو انسان چاہتا ہے۔ ہر انسان آپ دیکھیں تو اسی کا خواہش مند ہے، بھاگ رہا ہے۔ کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ تاکہ دولت جمع کریں۔ کیوں دولت جمع کریں گے؟ تاکہ اقتدار حاصل کریں۔ کیوں اقتدار حاصل کریں گے؟ تاکہ ہماری شہرت ہو۔ یہ ہے انسان کا مزاج۔ تو عزیزو، اگر کسی انسان کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، دولت بھی مل جائے، اقتدار بھی مل جائے، حکومت بھی مل جائے، تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ ہم کامیاب انسان ہیں۔ اب توجہ کر رہے ہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں؟
وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں، لیکن ہم نے تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ایسا شخص ہے جس کو دولت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، حکومت بھی ملی، اور یہ سب کچھ ملی، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ملا مگر 3 چیزیں ہمیں مل جاتی تو ہم سب سے کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ ملا وہ کامیابی نہیں ہے، جو 3 چیزیں اسے نہیں ملی اس میں کامیابی ہے، جو مل گئی اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، خلیفہ دوم کا جملہ ہے۔ ان کا اگر ہمیں یہ سب چیزیں جو مل گئی ہیں وہ تو مل گئی ہیں، لیکن کامیابی تب ہوتی جب 3 چیزیں اور ہمیں مل جاتی۔ پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدہ سے ہمارا عقد ہو جاتا۔ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہم منزل پہچانے۔ سیدہ سے کیسے عقد ہوتا؟ سیدہ تو معصومہ ہے اور یہ غیر معصوم ہے، تو شوہر کی تابع ہوتی ہے بیوی۔ اگر عورتیں سن رہی ہیں تو مجھے معاف کریں گی، لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ لوگ مارے ڈر کے شریعت کے مسائل یہاں پہ بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے۔ اور آپ خوش ہو جائے کہ شاید ہم نے آپ کی حمایت کی ہے، لیکن بہت خوش نہ ہو، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بات الٹ بھی جائے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد تابع ہوتی ہے۔ تو اب آپ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ سیدہ کیا ہیں؟ معصومہ ہیں، اور جو رشتہ لے کر آئے وہ غیر معصوم ہے۔ اگر یہ شادی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظام میں خلل واقع ہو جائے گا، دنیا کا نظام تہوبالا ہو جائے گا کہ معصومہ کو غیر معصوم کا محکوم قرار دے دیا جائے گا، لہذا نظام میں بہت بڑا خلل واقع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا، لہذا حضور نے بڑا حسین جملہ استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ جو جملہ بھی حضور نے استعمال کیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، بلکہ حضور ارشاد فرماتے کہ یہ حق پروردگار نے مجھے نہیں دیا ہے۔ ملاحظہ کرے، ہر باپ کو یہ حق ہے کہ بیٹی کی شادی جہاں چاہے وہاں کر دے، مگر کہتے ہیں یہ حق ہمیں پروردگار نے نہیں دیا۔ حضور شریعت تو آپ لے کر آئے ہیں، اور آپ ہی نے سارے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اور اسے اختیار ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے وہاں کر دے، یہ حق ہے شریعت کا۔ مگر آپ کے جب رشتہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو حضور کا یہی جملہ ہے، اگر میری بیٹی صرف ایک مسلمان ہوتی تو عام مسلمانوں کی طرح سے میں بھی جہاں چاہتا وہاں شادی کر دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے معصومہ، میں لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ہمیں اور آپ کو اس مقام پر پہچاننا اور سمجھنا بھی ہے، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ طریقہ تخلیق کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک طریقہ امر ہے اور ایک طریقہ فطرت ہے، جس کو ہم علمی اصطلاح میں خلق و امر کہتے ہیں۔ خلق وہ طریقہ ہے کہ جو فطرت کے تحت ہے، امر وہ طریقہ ہے کہ جو حکم الہی کے تحت ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ طریقہ خلق ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ طریقہ خلق ہے، مگر ایک طریقہ امر بھی ہے کہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ امر الہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے سے اب وہ نہیں گزرے گا جو امر کے اعتبار سے خلق ہو رہا ہے، کہ مثلا کہ استقرار حمل ہے، اور اس کے بعد بچہ 9 ماہ شکم مادر میں ہے، شکم مادر سے آغوش مادر کی طرف آ رہا ہے، اور ابھی بچپنا ہے،
ابھی وہ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، کان ہے مگر سن نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، ہاتھ پیر ہے مگر چل نہیں سکتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر طاقت و قوت آتی ہے، اب کسی لائق ہوا ہے تو اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، گھر والوں کو پہچان سکتا ہے۔ یہ طریقے ہیں جو طریقہ خلق کہلاتا ہے، مرحلہ خلق کہلاتا ہے۔ مگر مرحلہ امر کیا ہے کہ ادھر پروردگار نے کہا، ارادہ کیا کہ ہو جا، اور مریم کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ کوئی وقت نہیں لگا، کوئی ٹائم نہیں لگا، حکم الہی ہے۔ اور جناب مریم، جبکہ جناب مریم کے پاس جب فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کہا بی بی، یہ مسئلہ تخلیق نہیں ہے، مسئلہ امر ہے۔ اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا۔ مریم کون ہے؟ مریم کے تقدس کو پہلے ملاحظہ کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، مریم ہم نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، تمام عورتوں میں ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ان کی طہارت کا اعلان قرآن کریم میں ہو رہا ہے۔ اور جناب مریم بڑی کم سن تھی، چھوٹی تھی، مگر اس قدر عبادت گزار بیوی تھی کہ ادھر وہ مصلے پر بیٹھتی تھی، اس قدر مصروف عبادت ہو جاتی تھی کہ کھانے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ تو پروردگار جنت سے خوان بھیجتا تھا، جنت سے غذا آتی تھی۔ اور جناب زکریا جو رشتے میں ان کے بہنوئی ہوتے تھے، وہ ان کی نگرانی کرتے تھے بیت المقدس میں، اور ایک حجرہ تھا جناب مریم کا جس میں وہ عبادت کرتی تھی۔ تو جب بھی وہ کہیں باہر جاتے تھے تو تالا لگا دیتے تھے اور تالا بند کر کے چلے جاتے تھے، لیکن جب واپس آتے تھے تو مریم کے پاس دیکھتے تھے غذا رکھی ہوئی ہے، تو پوچھتے تھے غذا کہاں سے آئی؟ کہا جنت سے آئی ہے۔ عزیزان محترم، آپ ملاحظہ فرمائے اس غذا کا مزاج کیا تھا؟ وہ غذائیں جو آتی تھی مریم کے پاس، وہ فصلی نہیں ہوتی تھی، غیر فصلی ہوتی تھی، بلا فصلی ہوتی تھی۔ مثلا اس زمانے میں تو یہ وسائل نہیں تھے جو آج کے ہیں، تو اگر سردیوں کا زمانہ اور گرمیوں کی چیز آ جائے تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون لایا؟ کس کی مجال ہے کہ جو بلا موسم کے کوئی چیز لے کر آئے؟ اگر گرمیوں کا زمانہ، سردیوں کی کوئی چیز آ جائے تو حیرت کی بات ہوتی تھی کہ کیسے آ گئی ہے۔ تو جناب زکریا اسی لیے گھبرا کے کہتے تھے۔ پہلے تو یہ خطرہ تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے چابی کی نقل کر لی ہو۔ ادھر جناب زکریا گئے، تالا کھولا، لے آ کے کھانا رکھ دیا۔ تو اگر کوئی غیر آ کے کھانا رکھتا تو جو بھی غذا رکھتا فصلی غذا ہوتی، بلا فصل کی غذا نہ ہوتی، بلا فصل کی غذا نہ ہوتی۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا اس بلا فصل کی غذا نے کیا کیا کام کیا ہے۔ بلا فصل غذا ہو تو مریم کی عصمت بچ جاتی ہے، بلا فصل خلیفہ ہو تو پیغمبر کی نبوت بچ جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، قوم جناب مریم کے پاس آئی، اور عجیب و غریب بات ہے، قوم جب جناب مریم کے پاس آتی ہے تو آنے کے بعد سیدھے سیدھے نہیں کہتی ہے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا۔ قرآن میں یا مریم تو آیا ہوا ہے، مگر یہاں پہ قوم نہیں کہتی یا مریم۔ قوم بڑی ہی کمال والی قوم تھی، اور آپ جانتے ہیں کون سی قوم تھی؟ وہی ہے جو آج بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، قوم نے آ کے یہ نہیں کہا یا مریم، قوم نے تو سارے انسانی رشتوں کو تہس نہس کر دیا۔ قوم کہتی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہارے ماں کے دامن پہ کوئی بدنما دھبا تھا۔ یعنی قوم نے بھائی کے رشتے کو بھی مشکوک کر دیا، باپ کے رشتے کو بھی مشکوک کر دیا، ماں کے رشتے کو بھی مشکوک کر دیا۔ اب عزیزان محترم بتائیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ قوم آ کر جناب مریم سے کہتی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تو جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروردگار نے کہا اے مریم تم روزہ رکھ لو۔ اس زمانے میں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو بات کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کھانا جائز نہیں تھا، پینا جائز نہیں ہے، ایسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ ذرا سا سوچئے، اس زمانے میں چلے جائیے
اور سوچئے کہ وہ حکم اگر ابھی تک باقی رہتا، آج ہم اپنے یہاں تو ہم نہیں جانتے لیکن ہیں تو ہم لوگ وہیں کے، وہاں آپ چلے جائیں روزے میں، اب تو گرمیوں میں روزہ پڑتا ہے، کسی سے 2-4 الٹی سیدھی باتیں کریں پھر سن لیجئے ریٹرن آپ کو کیا ملتا ہے، اور آخر میں ان کو خاموش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی ان سے نہ لگو، وہ روزے سے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہماری محترم خواتین جن کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور کہیں روزے کی کیفیت میں ان کو خاموش رہنا پڑتا، تو یہ بھی ایک قیامت تھی۔ پروردگار نے کہا مریم خاموش رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی سے بھی بڑے بڑے مسئلے حل کر لیے جاتے ہیں، اس لیے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ جب انسان زیادہ بولنے لگتا ہے تو کچھ باتیں ٹھیک کرتا ہے اور کچھ باتیں غلط کرتا ہے۔ حضرت جناب مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کیسے بول سکتی ہوں؟ فاشارت علیہ، اشارہ کیا کہ جا کے بچے سے پوچھو، اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہے تو جا کے بچے سے پوچھو۔ اب عزیزان محترم، قوم باعتبار خلق دیکھ رہی تھی، مریم باعتبار امر بتا رہی تھی۔ قوم اپنے اعتبار سے دیکھ رہی تھی، مریم اپنے اعتبار سے بتا رہی تھی، اس لیے کہ قوم نے کہا بھی کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گہوارے میں مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مگر مریم بار بار اشارہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مریم علم غیب رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ آج کا مسلمان کہتا ہے چونکہ مریم کو علم غیب تھا اس لیے وہ اشارہ کر رہی تھی کہ بچہ ضرور بولے گا۔ یہ عجیب و غریب قوم پیغمبر بھی ہے کہ ماننا ہو تو مریم کے علم غیب کو مان لیتی ہے، نہ ماننا ہو تو پیغمبر کے بھی علم غیب کو نہیں مانتی ہے۔ ان کا جا کے پوچھو۔ بہرحال بار بار جب انہوں نے اشارہ کیا تو قوم آئی۔ اب سوال کیا تھا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں خراب تھی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو مریم کہنے کہ جا کے بچے سے پوچھو، جواب وہ دے گا۔ تو بچے کو جواب سوال کے مطابق دینا چاہیے تھا۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ مگر قوم بھی مطمئن ہو گئی۔ سوال ہی پیدا ہوتا قوم کیوں مطمئن ہوئی؟ تو قوم نے کہا کہ جس بطن سے کوئی نبی پیدا ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوا کرتی ہے، اس پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، اگر کسی کے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہو اور اپنی نبوت کا اعلان کرے، اپنی کتاب کا اعلان کرے، تو قوم مطمئن ہو جاتی ہے کہ جس بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ پاکیزہ ہوگی۔ تو اب اگر کسی کی گود میں 12 سال تک سب سے بڑا معصوم پل رہا ہو تو اس پر کیوں ہم شک و شبہ کریں؟ عزیزو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ خاموشی کیوں ہے، جب انجن پیچھے رہے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تشریف لائیں، ادھر آ جائیں۔ بہرحال میرا ایک اپنا مزاج ہے عزیزان محترم، بہت زیادہ صلوات وغیرہ نہیں پڑھواتا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے اپنے مسائل پیش کر سکوں۔ آپ سنتے ہیں توجہ سے، یہی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں بن محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب عبداللہ، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ جس کے یہاں بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو وہ سب ایسے ہی ہوں گے۔ انہوں نے اعلان کر کے بتایا کہ نہیں، اس کو اپنی نبوت کا اعلان بھی کرنا ہوگا۔ بچے تو بغیر باپ کے پیدا کیے جا سکتے ہیں، مگر 6 گھنٹے کا بچہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ وہ کتاب کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے، وہ اپنی عبدیت کا اعلان نہیں کر سکتا ہے،
اگر یہ کمال ہو تو پھر کبھی آنا بحث کرنے کے لیے. لہذا جناب مریم کو اللہ نے بعنوان امر. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی ضرورت کیا پیش آئی؟ ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عزیزو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، اور مولا کائنات اور جناب سیدہ کے زمانے میں معصوم تھا. تو اب ظاہر ہے کہ دو باتیں تھیں کہ جناب مریم کی شادی اگر غیر معصوم سے ہو جائے تو نظام عصمت بکھر جائے گا. لہذا یہاں دو مسئلہ تھا، ایک فطری نظام تھا اور ایک امری نظام تھا. پروردگار عالم نے اسی مقام پر یہ دیکھنا تھا کس کو بچانا ہے کس کو توڑنا ہے. لہذا پروردگار عالم نے عصمتی نظام کو بچا لیا ہے اور اس نظام کو توڑ دیا ہے جسے فطری نظام کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچہ تو ہوگا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ معصومہ کسی غیر معصوم کی محکوم ہو جائے. محترم جناب مریم کے یہاں بچہ پیدا ہوا. اب وہی مسئلہ یہاں پر ہے، جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور جناب سیدہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ یہ حق ہمیں نہیں ہے، اس لیے یہ حق ہمیں نہیں ہے کہ سیدہ معصومہ ہیں اور معصومہ کی شادی اسی سے ہوگی جو معصوم ہے. اور اس مرحلے پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بحث ہوتی ہے ہمارے جوانوں نوجوانوں میں کہ جناب زینب کو معصومہ کیوں نہیں کہتے. جناب زینب بلند پایا خاتون ہے بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی جن مدرسوں کے یہ پڑھے ہوئے ہیں اسی مدرسے کی زینب بھی پڑھی ہے. لیکن اگر جناب زینب کو معصومہ بنا دیا گیا ہوتا تو ان کی شادی کا مسئلہ بھی آتا. کس سے ہوتی؟ جتنے معصوم تھے وہ رشتے تھے کہ جس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے پروردگار عالم نے معصومہ نہیں بنایا مگر ان کو حدیثوں میں محفوظہ کہا جاتا ہے. معصومہ اور محفوظہ کے فرق کو محسوس کریں، معصوم و محفوظ کے فرق کو محسوس کریں کہ محفوظ اسے کہتے ہیں جو جتنا بھی کام انجام دیتا اللہ کی مرضی کے لیے انجام دیتا ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں کہ اس کا کام ہی مرضی الہی بن جایا کرتا ہے. لہذا وقت تیزی سے گزر رہا، جلدی میں اپنے بیان کو مکمل کر دوں. عزیزو آپ توجہ فرمائیں کہ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی خواہش یہ تھی کہ جناب سیدہ سے عقد ہو جائے، وہ نہیں پوری ہو سکی. دوسری خواہش یہ تھی کہ خیبر میں علم مل جائے، تو علم تو ملا تھا خیبر میں، کہا نہیں وہ حدیث سے پہلے ملا تھا، حدیث کے بعد والا چاہیے تھا. تو حدیث کے بعد والا کیا ہے کہ لو آت ان رأیتا رجلا، ابھی تک جس کو علم دیا گیا تھا وہ کیا تھے اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر اب جس کو دیا جائے گا اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ علم کسی اور کو نہیں ملا، یہ علم کس کو ملا؟ مولا کائنات کو ملا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علم تو مولا کائنات کے ہاتھ میں تھا، بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، خیبر میں بھی تھا، خندق میں بھی تھا، مگر علم کے ساتھ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ عباس کا نام لیا جاتا ہے، عباس علمدار. تو یہ علم تو مولا کائنات کا ہے. اسی لیے یہاں پہ جو پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمایا، حدیث کو آپ پہچانے، لو اعطینا، میں عطا کروں گا. پیغمبر کہتے ہیں میں عطا کروں گا. دو لفظ ہیں ہمارے قرآن میں بھی، ایک عین تو الف کے ساتھ ہے اور ایک الف یہ تے الف کے ساتھ ہے. ایک ایتا ہے ایک عطا. دونوں کے معنی اردو میں تقریباً ایک لیے جاتے ہیں مگر عربی اور قرآن میں فرق ہے. ایتا زکوٰۃ وغیرہ آپ سنتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرنا، زکوٰۃ دینا. ایتا کے معنی دینے کے ہیں اور عطا کے معنی عطا ہی کرنے، آپ سمجھیں تاکہ بات واضح ہو جائے. تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہتے ہیں الف یہ تے سے جو دیا جاتا ہے اس میں وہ صورت رہتی ہے کہ اگر مستحق تک نہیں پہنچی ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا. مگر عین تو سے جو عطا دی جاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے جس کو دی جاتی ہے.
وہ اس کی ملکیت ہے جس کو دی جاتی ہے. پر جب جناب سلیمان نے دعا کی معبود مجھے ایک ایسا ملک دے دے جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہ دیا ہو کہ میں سب پر حکومت کروں, پروردگار نے ملک دے کے کہا اے سلیمان ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے. جب ہماری عطا ہے تو یہ تمہاری ملکیت ہے, جس کو چاہو دو, چاہے اپنے پاس رکھو یا کسی کو بانٹ دو. یہاں پر پروردگار جب لوگوں نے پیغمبر پر ابتر کے تانے لگائے تو پروردگار نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کسے کہتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہو. تو یہ عطا کیا ہے, دیا نہیں ہے. یہ ملکیت ہے پیغمبر کی, یہ عطا کرنا ملکیت ہے پیغمبر ہے. پیغمبر کو دیا ہے, عطا کیا ہے, ان کی ملکیت ہے. پیغمبر یہاں کہہ رہے ہیں کہ لَوْ آتَيَنَّا, میں کل اسے علم عطا کروں گا. تو جب عطا کریں گے تو یہ علی کی ملکیت ہے. علم علی کی ملکیت ہے. تو جب علی کی ملکیت ہے تو باپ کا جو وارث ہوگا اسی کو تو علم ملے گا, علم وہیں تو جائے گا. مگر عزیزان محترم, علم علی کے پاس تھا تو ہم کہتے ہیں مولا کا علم, مولا کا علم, علی کا علم, علی کا علم. مگر علم جب بھی کہتے ہیں عباس کا علم ہے. اس فرق کو آپ محسوس کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں کامیابی بھی ملی ہے, فتح بھی ملی ہے, نصرت بھی ملی ہے, ہر عنوان سے نصرت ملی ہے. مگر اسے کیا کیا جائے کہ جنگ, ہر ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ تھی. نصرت تو ملی ہے مگر وہ جنگ کافی نہ ہو سکی کہ ایسی فیصلہ کن جنگ ہوتی کہ دوسری کوئی جنگ نہ ہوتی. لہذا آپ نے دیکھا بدر کے بعد احد ہے, احد کے بعد خیبر ہے, خیبر کے بعد خندق ہے, خندق کے بعد حنین ہے, صفین ہے. یہ ساری جنگیں ہیں کہ نہیں ہے. مگر کیا کہنا, عباس نے وہ جنگ کی ہے, ایسی فیصلہ کن جنگ کی ہے کہ کربلا کے بعد پھر کسی کو حوصلہ نہ ہوا جنگ. محترم یہ دوسری خواہش تھی. تیسری خواہش یہ تھی کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے دروازہ علی کے. کاش کہ ہمارا دروازہ بھی کھلا رہتا, جبکہ یہ سب اکیلے رہتے تھے اور مولا کائنات بچوں کے ساتھ رہتے تھے. اب تو کم سے کم یہ اندازہ لگا لو کہ یہ صحاب تطہیر ہیں. خدا نے کہا ہم نے تم سے نجاست کو دور رکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے دروازے کیسے کھلے رہیں گے. اور یہاں تک کہ اس کی رعایت بھی کی جاتی تھی کہ عظمت پیغمبر پہچانو. ایک واقعہ ہے آپ کی بیداری کے لیے عرض کر دوں کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ, جو زوجہ پیغمبر تھیں, ام المومنین ام حبیبہ. ایک بار وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا, حجرہ پیغمبر میں داخل ہوا اور چاہا کہ پیغمبر کے بستر پر بیٹھے, تو انہوں نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا اور کہا یہاں بیٹھو. باپ کو برا لگا, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یہ پیغمبر کا بستر ہے, اس پر وہی بیٹھے گا جو پاک و پاکیزہ ہو, ہر ایک نہیں بیٹھ سکتا ہے. اب عزیزو آپ دیکھیں ان کو بیٹھنے کے لیے روک دیا ہے اور کوئی تو پیغمبر کے بستر پر پوری رات لیٹا ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انہوں نے روک دیا. اب دیکھیں جناب تاریخ تو یہی کہتی ہے نا کہ جناب ام حبیبہ پیغمبر کے دشمن کی بیٹی تھیں. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے جناب ام حبیبہ پیغمبر کے دشمن کی بیٹی تھیں. تو دشمن کی بیٹی کے دل میں تو پیغمبر کی اتنی عظمت ہے, سو کال دوستوں کی بیٹیوں کے دل میں بھی کچھ ہوتا. اور یہ پیغمبر کا بستر لپیٹ دیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پیغمبر کا بستر ہے, اتنی کیا اہمیت ہے؟ تو پیغمبر کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. اس بستر سے تو پیغمبر نے شریعت کے احکام نہیں دیے ہیں, اس بستر سے تو پیغمبر نے دین نہیں پہنچایا ہے, اس بستر سے پیغمبر نے تو آیات الہی کی تلاوت نہیں کی ہے. پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا ہے منبر سے کیا ہے. تو منبر وہ مقام ہے کہ جہاں سے پیغمبر نے تبلیغ و ارشاد کے کام انجام دیے ہیں, بستر سے یہ کام نہیں کیا ہے.
لیکن پیغمبر کی بستر کی اہمیت ہے. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر جب بھی بستر پر جاتے ہیں نالین اتار کے جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں صاحب؟ نالین پہن کے بستر پہ نہیں جاتے ہیں. مگر پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کو معراج کی بلندیوں پر بلایا ہے اور ایک مقام آیا کہ جب قرب الہی آ گیا ہے تو پیغمبر کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے, ایک راشا طاری ہو گیا ہے. پیغمبر نے نالین کو اتارنا چاہا ہے. آواز آئی میرے حبیب ادنو منی, نالین کے ساتھ آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. اس میں کیا مصلحت تھی کہ نالین کے ساتھ بلایا گیا؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ روحانی معراج ہے, اس لیے کہ روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی ہیں. پیغمبر کی جوتیوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جسمانی معراج ہے. اور اس منزلت کو آپ عزیزوں پہچانیں, اس مقام کو آپ پہچانیں. عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ جناب موسیٰ طوا کی وادی کی طرف جاتے ہیں اور ایک بار آواز آتی ہے فخلا نالائک انکا بالواد المقدس طوا. اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار لو, یہ پاکیزہ وادی ہے, یہاں جوتیوں کے ساتھ نہ آنا. بعدیدوں وہ موسیٰ تھے کہ جن کی جوتیاں اتروا لی جاتی ہیں. یہ میرا پیغمبر ہے کہ جو جوتیوں کے ساتھ اس مقام پر جا رہا ہے جس کو قاب قوسین کہتے ہیں, بلند ترین مقام ہے جس کو قاب قوسین کہتے ہیں. اب اس مقام پر میرا پیغمبر ہے. ذرا کیفیت تو ملاحظہ کریں کہ اس مقام پر سر مبارک ہے, اس کے بعد جسم مبارک ہے, اس کے بعد پائے مبارک ہے. پائے مبارک میں پیغمبر کی نالین مبارک ہے اور نالین مبارک کے نیچے دنیا کی ساری بلندیاں ہیں. دنیا کی ساری بلندیاں ہیں. اب عزیزو انصاف کرو, جب پوری دنیا مل کر پیغمبر کی نالین کے برابر نہ ہو سکی تو پیغمبر جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا وہی پیغمبر جب اپنے بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں اتار کے جاتا ہے. کتنا عظیم ہے پیغمبر کا بستر. بعدیدان محترم جناب ام حبیبہ نے یہ بتا دیا کہ پہچان لو یہ پیغمبر کا بستر ہے. گو کہ یہ ذاتی ملکیت ہے, لیکن پیغمبر کے بستر پر بھی وہی بیٹھے گا جو اہل ہوگا. نااہل پیغمبر کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا. جب پیغمبر کے بستر پر نااہل نہیں بیٹھ سکتا تو پیغمبر کے منبر پر نااہل کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم یہ چیزیں تو آپ نے محسوس کی ہیں کہ اگر ہمیں یہ مل گیا ہوتا, اگر ہمیں وہ مل گیا ہوتا, اگر کیسے مل سکتا تھا؟ تمہاری منزل الگ ہے, امامت کا مقام اور ہے. مقام امامت کو سمجھنا ہے تو سمجھو. تم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا غدیر کے میدان میں آیت نازل ہوئی تو کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک, پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا کچھ نہ کیا تو کار رسالت انجام نہ دیا تو کیا پہنچا ہے؟ ولایت علی کا اعلان ہی تو کیا ہے. اور ولایت علی کا اعلان ہوا تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہوا. آج دین. عزیزو آج سے پہلے تو کلمہ لا الہ بھی پڑھا جاتا تھا, محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا تھا. آج مکمل ہوا ہے دین. آج نعمتوں کا سلسلہ تمام ہوا ہے. آج اسلام سے پروردگار راضی ہے. تو کب راضی ہوا؟ کب نعمتیں مکمل ہوئیں؟ کب پروردگار عالم اس دین سے خوش ہوا؟ کہ جب امامت کا اعلان ہوا. اب معرفت امام حاصل کرو عزیزو, کہ اگر امام کی معرفت کے بغیر مر گئے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ دین مکمل ہے, نہ نعمتیں تمام ہیں, نہ اللہ اس دین سے راضی ہے. یہ دین سے کب راضی ہوا ہے؟ کہ جب اعلان ہوا ہے. تو اس مقام کو پہچانے کہ جب پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں پہنچے ہیں تو ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ممبر بنایا جائے. لوگوں کا یا رسول اللہ یہاں تو ممبر ہے ہی نہیں, نہ ہم مدینے سے لے کر آئے نہ مکے سے لے کر آئے. پیغمبر نے کہا کہ نہیں لے کر آئے تو بنا لو ممبر. کب بنائے کیسے؟ ممبر بنانے کے لیے جو ٹول ہوتے ہیں وہ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہتھوڑی ہے, نہ کیلیں ہیں, نہ باقی چیزیں ہیں. کیسے ممبر بنائے؟ پیغمبر نے کہا میں بتاتا ہوں. کہا ان اونٹوں پر سے کجاوے اتارے جائے, ان کو جمع کر کے ممبر بنایا جائے. ممبر بنا. کس نے بنائے؟ پیغمبر نے بنایا. تو اے پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں, جب تم ایک ممبر نہیں بنا سکتے بغیر پیغمبر کے کہنے سے تو خلیفہ کیسے بنا سکتے ہو؟ اس مقام عظمت کو پہچانے. اور اب پیغمبر اس ممبر پر گئے اور جانے کے بعد فضائل علی بیان کیا. فضائل علی بیان کرنے کے بعد اعلان ولایت علی ہوا, وہ بھی فضائل ہی ہے. پیغمبر بیان کر رہے ہیں, اصحاب پیغمبر سن رہے ہیں.
تو عزیزو فضائل علی بیان کرنا یہ سنت پیغمبر ہے، اور فضائل علی سننا یہ سنت صحابہ ہے۔ تو اب آپ پہچانے جو علی کا منکر ہے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے۔ اور جب اعلان کر چکے تو کہا یہ جتنے بھی پالان ہیں ان کے اونٹوں پر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول اس ممبر کو لے گئے ہوتے مدینے، اسے کہاں رکھ دیا؟ یہاں پر۔ پیغمبر نے وہ ممبر بنایا بھی اور پیغمبر نے وہ ممبر توڑا بھی۔ کہا یہ مدینے کا ممبر نہیں ہے جو ابھی تک باقی ہے، یہ غدیر کا ممبر ہے۔ غدیر کے ممبر پر یا میں ہوں گا یا میرا وصی ہوگا۔ اس ممبر کو پہچانو، یہ کون سا ممبر ہے؟ یہ ہے مقام امامت، اور یہ معرفت ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہی سبب ہے جن کے دل میں یہ معرفت تھی وہ سمجھتے تھے۔ آپ نے دیکھا جب حور کے لشکر نے پیغمبر کے نواسے کا قافلہ روکا ہے، امام نے جب پانی وغیرہ پلا لیا، وقت نماز ہو گیا، امام نے کہا حور میرے ساتھ پڑھے گا نماز یا الگ جا کے پڑھے گا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرزند رسول نماز پڑھائے اور میں آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ معرفت تھی اسے۔ جب اس نے امام کے لشکر کو روکا تو امام نے کہا سکلت کا ام کا یا حور، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ کہتا میں کیا کروں، آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں۔ اس عظمت کو پہچانتا تھا، لہذا جیسے ہی معرفت امام ہو جاتی ہے ویسے ہی اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، خدمت امام میں آ کر معافی بھی مانگتا ہے اور درجہ شہادت پر بھی فائز ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، جس کو معرفت، کربلا کے 72 نفوس تھے عزیزو، 72 افراد تو کہیں بھی شہید ہو سکتے ہیں، ایک معمولی سے فساد میں 72 سے زیادہ مر جاتے ہیں، مگر تاریخ کئی دن تک انہیں روکتی یاد رکھتی ہے۔ کبھی ٹی وی پر آ گئے، ریڈیو پر آ گئے، اخبار میں آ گئے، اور دھیرے دھیرے قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ 72 نفوس 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ غم تر و تازہ ہے۔ یہی تو وہ غم ہے جو نہ ماضی میں جا سکا ہے نہ مستقبل میں جا سکا ہے، ہمیشہ زمانہ حال میں رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا عزیزو؟ اس لیے کہ ہر شہید کے خون سے گرا ہوا، ہر شہید کے جسم سے گرا ہوا ہر خون کا قطرہ ایک مبلغ ہے جو اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ لہذا یہ غم کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، یہ داستان کبھی پارینہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سب کو شہید کرنے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، اسباب لوٹ لیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، اور وہ مقدرات عصمت و طہارت کے جن کا چہرہ کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا تھا، اب وہ مقدرات عصمت و طہارت بے پردہ ہیں، رسن بستہ ہیں، یزید کے لشکر والے ہیں۔ عزیزو ذرا اس صورتحال کو آپ پہچانے، عالم تصور میں سوچے کیا صورتحال رہی ہوگی، ہائے وہ کیا شرمندگی بیویوں کو رہی ہوگی۔ اور دشمن بھی یہ سمجھتا تھا کہ بیویوں کو قتل کرنا اس سے زیادہ اذیت پہنچانا یہ ہوگا کہ ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں۔ ارباب اعضاء 11ویں محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، کوفے کی جانب، ابھی کوفے کے قریب پہنچا تھا کہ قافلہ روک دیا گیا۔ شہزادی زینب کہتی ہیں قافلہ کیوں روکا گیا؟ کہا کوفے کو سجایا جا رہا ہے، کوفے کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایک بار جناب زینب فضہ سے کہتی ہیں فضہ جا کر شمر سے کہہ دو کہ یا تو اس راستے سے لے چلے کہ کسی نامحرم کی نظر ہم پہ نہ پڑے، یا ہماری چادریں ہمیں واپس کر دی جائیں۔ بار بابیادہ جناب فضہ نے پیغام پہنچایا شہزادی کا، وہ ملعون کہتا ہے فضہ جا کر زینب سے کہہ دینا اب یہ وہ کوفہ نہ رہا جہاں وہ شہزادی کہلاتی تھی، جہاں ان کے بابا حکومت کرتے تھے، اب تو انہیں قیدی بن کے جانا ہوگا، سربراہانہ جانا ہوگا، رسن بستہ جانا ہوگا۔ شہزادی کہتی ہیں کہ اے شمر تو مجھے مجبور سمجھتا ہے، ارے میں بد دعا کر دوں تو زمین کربلا میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک بار یہ کہہ کر زینب نے کہا اگر تو میرے اختیار کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، آواز دی بیویوں قریب آؤ، اے لیلا تم بھی قریب آؤ، اے ام کلثوم تم بھی قریب آؤ، اے حسین کی یتیمہ سکینہ تم بھی قریب آؤ۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا میں دست بد دعا بلند کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی زینب کے ہاتھ بلند ہوئے ویسے ہی بہن کی نظر بھائی کے چہرے پر پڑی ہے، دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اے بھیا شہادت کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟
कहे बहन हम मंजिले इम्तिहान में है, इसी तरह से चली जाओ, बद्दुआ न करना। और बाब आज़ाद साबिरा बहन ने अपने हाथ को रोक लिया है। इसी कैफियत से कूफे के बाजार में दाखिल हो रही हैं। एक बार कूफे के बाजार में ले जाकर इस काफिले को रोक दिया जाता है। काफिला रुका, ज़ैनब का काफिला और जनाब ज़ैनब का नाका और जनाब सकीना का नाका एक ऐसे घर के करीब जाकर रुका है कि जहाँ एक ज़ने मोमिना रहती थी। ज़ने मोमिना रहती थी। उससे आकर कूफे की औरतों ने कहा चलो चलो बाला खाने पर चलते हैं और चल के कैदियों का तमाशा करते हैं, कैदियों को देखते हैं, इनका तबस्सुर करते हैं। उस ज़ने मोमिना ने कहा नहीं नहीं, मेरे रसूल ने मना किया है, कैदियों का मजाक न उड़ाना, अगर कोई हाजत हो तो हाजत को पूरी करना। नहीं, मैं बाला खाने पर नहीं जाऊंगी कैदियों को देखने के लिए, उनका तमाशा करने के लिए। लेकिन एक बार ये सोचकर कि अगर इनकी कोई हाजत है, अगर इनकी कोई ज़रूरत है तो चल के इनसे पूछ लें। अपने दरवाजे के करीब आई, वहाँ जो नाका था उस पर एक बच्ची बैठी हुई थी। हाँ, एक कमसिन बच्ची बैठी हुई थी। वो बच्ची एक बुजुर्ग खातून की तरफ रुख करके देखती है और एक बार नजरें झुका लेती है। उन बीबी ने कहा बेटी कुछ कहना चाहती हो? ए फूफी अम्मा कहना तो चाहती हूँ मगर मैं जानती हूँ कि कहने का कोई फायदा नहीं है। कहे बेटी कहो, शायद कहने से तस्कीन हो जाए। कहा फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है, क्या पानी मयसर न होगा? उस मोमिना ने सुना, एक बार दौड़ी घर में जाती है, कूजे में पानी लेकर आती है, बच्ची के हवाले करती है। एक बार बच्ची ने पीना चाहा कि वो कहती है बीबी जब ये बच्ची पानी पी ले तो हमारे हक में दो दुआ करवा दीजिएगा। एक बार ज़ैनब ने कहा बेटा हमारे मोहम्मद का तरीका ये है कि पहले हाजतमंदों की हाजत पूरी करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, पहले इसके हक में दुआ कर दो फिर पानी पीना। सकीना ने कूजे को रख दिया, कहा बता तेरी क्या दुआ है? का पहली दुआ तो ये है अल्लाह हमारे बच्चों को इस तरह से असीर और यतीम न करे। एक बार सकीना ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया, ए माबूद मेरी यतीमी का वास्ता है, ए माबूद मेरी असीरी का वास्ता है, इसके बच्चों को न यतीम करना न असीर करना। बस दुआ कर चुकी। एक बार कहती है ज़ैनब कि बीवी बता दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये है कि मुझे मदीने जाना नसीब हो। ए बीवी मदीने जाके क्या करोगी? क्या मेरे शहजादे हुसैन है, मेरी शहजादी ज़ैनब है, अरे बड़ा ज़माना हो गया मैंने उनकी ज़ियारत नहीं की है, दिल में बड़ी तमन्ना है कि उनकी ज़ियारत के लिए जाऊं। एक बार ज़ैनब ने कहा सकीना हाथ नीचे कर दो। वो कहती है बीवी क्या नाराज हो गई? कहा नहीं नहीं, अरे तुम हुसैन से मिलना चाहती हो, तुम ज़ैनब से मिलना चाहती हो तो क्या हुसैन को देखकर पहचान लोगी, ज़ैनब को देखकर पहचान लोगी? का बीवी कैसे न पहचानूंगी? अरे मैंने तो इन शहजादों को अपने हाथों में खिलाया है, मैंने हुसैन को भी हाथों में खिलाया, मैंने ज़ैनब को भी अपनी गोद में खिलाया है, अरे मैं कैसे न पहचानूंगी? एक बार ज़ैनब ने कहा वो नौ के नेज़े तवील पर जो कटा हुआ सर है वो तेरे हुसैन का सर है। और ऐ उम्मे हबीबा मुझे पहचानो मैं ज़ैनब हूँ। आए मेरे पूरे घर को करबला में शहीद कर दिया गया, हमें कैदी बनाकर कशा कशा दयार बदयार फिराया गया। एक बार वो तड़प कर कहती है ए कूफे वालों तुम्हें शर्म ना आई, नबीज़ादियों को बेपकनो चादर और नबीज़ादों को झूठा प्यासा शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन इलाही व क़ज़ा। और अल्लाह इस मजलिस को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। और अल्लाह जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमा उनकी दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरी फरमाए। बारह जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमा। महबूब जो बे औलाद उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो साहबा ने औलाद उन्हें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार से उनके रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। इमाम आली मुकाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार आपके आवान अंसार में फरमा। महबूब जुमला मरहूमीन जो हमारे दरमियान से गुजर गए हैं, ख़ास तौर से बानी इदारा महबूब इन सब की मग़फ़रत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके हसनात को इजाफ़ा फरमा। आवाज़ से गुजारिश है कि चंद मरहूमीन के नाम है, इनके लिए एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है। ज़ुल्फ़िकार हैदर शाह, नवाब अली शाह, नज़ीर फ़ातिमा, रिफ़त जबीन, फ़ज़ीलत फ़ातिमा,
اکبر علی لادک، زینب بنت رمضان علی، گلبانو حسن علی، سید مبارک حسین، سید ناصر کاظمی، سید فرح کاظمی، سید وسیم کاظمی، فدا حسین دالا، جعفر، برکت علی، فضل علی دینا اور جملہ مومنین و مومنات کو ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی کھاتی تھی سکینہ، رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ، آ جاؤ خدا را سقائے سکینہ، سقائے سکینہ، میری چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا سقائے سکینہ، سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا، اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا، پیاسی ہے سکینہ، سقائے سکینہ،
سکینہ عباس عباس صفائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس صفائے سکینہ عباس عباس صفائے سکینہ عباس عباس دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی تاراج ہوا سر کو دربار حسینی ہم ہو گئے تنہا عباس عباس صفائے سکینہ عباس عباس زینب کا سارا عباس عباس صفائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوتی رہا قید سے کب ہوتی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ایک باغ کے کوبے کی شہزادی تھی زینب ایک باغ کے کوبے کی شہزادی تھی زینب کس حال میں آئی ہے کس حال میں آئی ہے یہ بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی یہ لوگ شرابی ہیں یہ لوگ شرابی ہیں تیری راہ گزرنے زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور ہے زخم اسی پردے کا ہے زخم اسی پردے کا عابد کے جگر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی اصغر تو لڑی تو نے اصغر تو لڑی تو نے ننھی سی عمر میں
اب ہے سفر میں، اے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں۔ ایک واقعہ کے کوفے کی شہزادی تھی زینب، ایک واقعہ کے کوفے کی شہزادی تھی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے یہ بات شہر میں، زینب ہے سفر میں۔ کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں۔ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ دیکھ میں کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پہ، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے، جہاں دے چکی میری غربت تیری بے بسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یاری کہتے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، کہ اپنے کلیجے پر پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہے، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے
کی جوڑی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر دینے روتے سے نہیں دیکھا مگر رب لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام 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 محمد کشتہ شد حسین 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 میری دا ہوئی علی کی لاڈلی ہوئی علی کی لاڈلی میری دا ہوئی علی کی لاڈلی ہوئی علی کی لاڈلی میری دا ہوئی علی کی لاڈلی ہوئی علی کی لاڈلی میری دا ہوئی علی کی لاڈلی ہوئی علی کی لاڈلی میری دا ہوئی علی کی لاڈلی ہوئی علی کی لاڈلی محمد کشتہ شد حسین 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 لاش بے کفن زمین پر سجی لاش بے کفن زمین پر سجی لاش بے کفن زمین پر سجے لاش بے کفن زمین پر سجی 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 ارے محمد کشتہ شد حسین محمد کشتہ شد حسین محمد کشتہ شد حسین محمد کشتہ شد حسین محمد کشتہ شد حسین